الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. اور میں نے تجھے پسند کیا، اب کان لگا کر سن جو وحی تجھے ہوتی ہے. بے شک میں ہی ہوں اللہ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ. بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب تھا کہ میں اسے سب سے چھپاؤں کہ ہر جان اپنی کوشش کا بدلہ پائے. تو ہرگز تجھے اس کے ماننے سے وہ باز نہ رکھے جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا، پھر تو ہلاک ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نورانی درخت کے پاس تشریف لے جاتے ہیں. آپ حیران ہیں کہ درخت کا کیا معاملہ ہے. آگ کی نورانیت بھی ہے اور اس کے علاوہ درخت بھی ہرا بھرا ہے. نہ آگ درخت پہ اثر کر رہی ہے، نہ درخت اپنے پانی سے آگ کو بجھا رہا ہے، بلکہ ایک حیران کن کیفیت ہے. تو اسی میں سے آواز آتی ہے اچانک کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، تو تم اپنے جوتے اتار دو، بے شک تم مقدس وادی میں ہو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں نے تمہیں پسند کیا. تمہیں پسند کیا کا مطلب یہ ہے کہ میں نے نبوت و رسالت اور ہم کلامی کا شرف عطا کرنے کے لیے تم کو پسند فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا تھی. یہ ندا اب جب انسان کے کان میں آواز آتی ہے تو انسان وہ آواز کو اپنے کان سے سنتا ہے. اب یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تھا، آپ نے اس کو کیسے سماعت فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہر جزو بدن سے یہ آواز سنی تھی، اور قوت سامعہ آپ کی سننے کی قوت ایسی عام ہوئی تھی کہ تمام جسم اقدس آپ کا کان بن گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سننے کے لیے آپ کا پورا بدن جو ہے کان کی کیفیت اختیار کر گیا تھا. ہر جگہ سے آپ کو یہ آواز سنائی دے رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں نبوت و رسالت اور اس کے علاوہ شرف ہم کلامی کے لیے تمہیں چن لیا ہے. یہ اعزاز تم کو عطا کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے کلام سے مشرف فرما رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب کان لگا کر سنو جو وحی تجھے ہوتی ہے، جو باتیں تمہیں بتائی جا رہی ہے، جو کلام تمہیں کیا جا رہا ہے، اس کو بغور سماعت کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں ہی ہوں اللہ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے. دنیا بنائی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ربوبیت کے اظہار کے لیے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے. تو سب سے پہلا مشن تمہارا یہ ہونا چاہیے کہ تم خود بھی عبادت کرو اور دوسروں کو بھی عبادت کی طرف لے کے آؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فاعبدنی، جب میں ہی خدا ہوں تو تمہیں چاہیے کہ تم میری ہی کیا
بندگی کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو۔ نماز پڑھتے رہو، چاہے خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، چاہے جس حالت میں ہو، کیفیت میں ہو، نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ آدمی سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے؟ نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ نماز کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ بے اطمینانی چاہتی تھی تو آپ جو ہے نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں میں، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے۔ آپ کو سکون اطمینان نماز سے ملا کرتا تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے ذریعے خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب تھا کہ میں اسے سب سے چھپاؤں اور بندوں کو اس کے آنے کی خبر نہ دوں، اور اس کے آنے کی خبر نہ دی جاتی اگر اس خبر دینے میں یہ حکمت نہ ہوتی۔ یہ آگے حکمت جو ہے بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قریب تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں لوگوں کو نہ بتاتا۔ یعنی ابھی جو ہمیں قیامت کا علم ہے کہ ایک وقت آئے گا دنیا ختم ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، یہ ہم کو پتہ ہے۔ قیامت کا علم ہم کو نہیں ہے کب قائم ہوگی، وقت اس کا نہیں معلوم ہے، ساعت ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن اتنا تو معلوم ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرضی خدا یہ ہوئی تھی کہ کسی کو اس کا بھی علم نہ ہو کہ قیامت آنے والی ہے، لیکن حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علم سے آگاہ فرمایا، قیامت کے علم سے آگاہ فرمایا۔ کیوں؟ لتجزا کل نفس بما تسعی، کہ ہر جان اپنی کوشش کا بدلہ پائے۔ کوشش کے تاکہ لوگ قیامت کا علم ہو، لوگ اس پر ایمان لائے اور ہر ایک قیامت کے لیے اچھا عمل کرے تاکہ اپنے اچھے عمل کا بدلہ قیامت کے دن پائے۔ ایمان بالغیب کے لیے کہ دیکھیں کہ کون ایمان لاتا ہے کون مکرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کو ظاہر فرمایا، قیامت کے بارے میں بتایا، اور یہ کہ ہر جان کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں آگاہ فرما دیا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہرگز تجھے، یعنی اے امت موسیٰ، یہ اس میں خطاب تو بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، لیکن آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہرگز تجھے اس کے ماننے سے وہ باز نہ رکھے جو اس پر ایمان نہیں لاتا، جو قیامت پر ایمان نہیں لاتا ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کی باتوں میں نہ پڑنا، اور دوسری بات واتبع ہواہ، اور اپنے خواہش کے پیچھے نہ چلنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پیغام عطا فرما رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، یعنی یہ کہ قیامت سے جو لوگ بے خبر ہے، غافل ہے، جو نہیں مانتے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آنا، اور دوسری بات قیامت کو بھول کر بلا کر دنیاوی رنگوں میں، رعنائیوں میں مست نہ ہو جانا اور اپنے خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتردا، اگر ایسا ہوا تو وہ شخص ہلاک ہو گیا جو قیامت پر ایمان نہ لایا، یا پھر یہ کہ اپنے خواہشات نفسانی کی وہ پیروی کرتا رہا، قیامت کو بھول گیا، اللہ کا ذکر نہ کیا، بس دنیا ہی دنیا کرتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ شخص ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔